حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے تھے مگر برابر مکہ منورہ میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حادثوں نے اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونے کونے میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کے لیے ہیکل موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ذلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی و ذبیح اس کا مزدور ہے۔ باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر کرنے سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے سہارا دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس پر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو مقام ابراہیم سے جانا جاتا ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبریل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، ابراہیم اپنے مقام پر چڑھو اور پکارو، اب سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان اور جناتوں پر ہمارے گھر یعنی بیت المقدس کی زیارت اور طواف فرض ہو گیا ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ اس بنجر پہاڑوں میں میری آواز سننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تمہارا کام پکارنا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر چڑھ کر اونچی آواز میں پکارا، قیامت تک آنے والے انسانوں اور جناتوں، اب سے خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف تم پر فرض ہو گیا ہے۔ اس آواز کو دنیا اور عالم ارواح میں موجود سبھی نے سنا۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اور ان کی اولادوں کو نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کی ہدایت دے اور استقامت بخشے اور ان کے لیے پھل و میووں اور رزق میں برکت دے اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے گروہ میں سے ہدایت پائے ہوئے گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور حج کے مناسک ادا کرے اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھرے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کے لیے کامنٹ کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے۔